रहमतों की ठंडक है इस कदर मदीने में, शाम जैसी लगती है। साथ बरकरार रखे, दीन और ईमान पर कायम व दायम फरमाए। दिलों को इंशाअल्लाह हमारे जो इस वक्त जज्बा मिला है उसको हमारी जिम्मेदारी है कि हम कायम रखेंगे। अब मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ हज़रत मौलाना अदम मुस्तफ़ा साहब दामत बरकातहू से दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने मवाइज़ हसना से हम सबको नवाजें। और आप सबसे मैं बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त ये करूँगा कि मजमा इसी तरीके जमा रहे। अब 1 घंटे का वक्त है इंशाअल्लाह, उसके बाद दुआ होगी और अल्लाह ने चाहा उसके बाद नमाज, और फिर यहीं इंशाअल्लाह खाना तनावुल फरमा के आप ज़रा तशरीफ़ ले जाएंगे। मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ दरख्वास्त करता हूँ। और मैं उन तमाम उलमा इकराम से जो हमारे पास इस वक्त स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, सबके बयानात नहीं करा सका हूँ, वक्त की पाबंदी होना थी, इसलिए मैं उनसे माजरत खा हूँ। और मैं अब दरख्वास्त करता हूँ और खामोशी इख्तियार करें भाई, उठने बैठने का माहौल ना बनाएं, बल्कि बैठे रहे इत्मीनान के साथ। हज़रत वाला का इंशाअल्लाह बयान होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل قدر قابل احترام حضرات علماء کرام اور بہت ہی قابل قدر میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، بزرگوں اور بڑی امیدوں سے وابستہ پردے میں بیٹھی میری ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا میں ایک آئیڈیل زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے۔ آئیڈیل یعنی نمونے والی زندگی گزارنے کے لیے بھیجا ہے، اور اسی وجہ سے
پچھلی ساری امتوں پر اس امت کو فضیلت دی گئی ہے اور ساری امتوں کے مقابلے میں اس امت کے مقام کو بلند کیا گیا ہے۔ اس امت کے ہر فرد کو ایک بڑی ذمہ داری ملی ہے اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی قومیں آئیں ان قوموں کے تمام افراد کو صرف ایک کام دیا گیا تھا کہ تم اچھے بن جاؤ، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمے دو کام ہیں۔ ایک تو خود اچھا بننا اور دوسرا دوسروں کو اچھا بنانا۔ یہ اس امت کے ہر فرد کا کام ہے، خود اچھا بنے اور دوسروں کو اچھا بنائے۔ اب اچھا کیسے بنے؟ اچھا اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنے معاملات کے اعتبار سے، اپنی معاشرت کے اعتبار سے، اپنی عبادات کے اعتبار سے، اپنے رہن سہن کے اعتبار سے، اپنی بول چال کے اعتبار سے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے، اپنی یاری دوستی کے اعتبار سے، اپنے ملنے جلنے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنے کو اچھا بنائے۔ اور یہ ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچے کہ میں اچھا ہوں یا نہیں، اور پھر ایک ایک شعبے کو سوچے کہ میرے معاملات اچھے ہیں کہ نہیں، میری معاشرت اچھی ہے کہ نہیں، میرے اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، میری بول چال کا انداز اچھا ہے کہ نہیں، میرا ملنا جلنا اچھا ہے کہ نہیں، میری نماز اچھی ہے کہ نہیں، میرا قرآن اچھا ہے کہ نہیں، میرا ذکر اچھا ہے کہ نہیں، میرا اللہ سے تعلق اچھا ہے کہ نہیں۔ ہر پہلو کو بیٹھ کر کے سوچے، اچھا ہے، سب اچھا ہے، الحمدللہ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اچھے اخلاق دے دیے، اچھے معاملات دے دیے، اچھی عبادت دے دی، اچھی معاشرت دے دی، ساری چیزیں اچھی ہیں۔ تو جتنی چیزیں اچھی ہیں ان سب پر شکر ادا کرتا چلا جائے تو کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں اسے اور بڑھاتا چلا جاؤں گا، تو یہ اچھا اور اچھا بنتا چلا جائے، یہ اچھا اور اچھا بنتا چلا جائے۔ اچھا، جب یہ اچھا بن جائے گا پھر اس کی دوسری ذمہ داری ہے، دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ یہ دوسروں کو بھی اچھا بنائے، پھر یہ فکر کرے کہ اس کی اولاد اچھی ہے کہ نہیں، اس کے بھائی بہن اچھے ہیں کہ نہیں، اس کی بیوی اچھی ہے کہ نہیں، اس کے عزیز رشتہ دار اچھے ہیں کہ نہیں، اس کا پڑوسی اچھا ہے کہ نہیں، پھر ان سب کی فکر کرے کہ اب ان کو میں اچھا کیسے بناؤں۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹیکلی سمجھایا، عملی طور سے سمجھایا، خود اچھا بننا، دوسروں کو اچھا بنانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے آپ کو اچھا بنا کر پیش کیا۔ آپ کتنے اچھے تھے کہ سارے مکہ والے نبوت سے پہلے، آپ نبی نہیں بنے ہیں لیکن نبوت سے پہلے سارے مکہ والے کہتے تھے ھذا صادق، بڑا سچا آدمی ہے، ھذا امین، بڑا امانت دار آدمی ہے، بڑی حیا والا ہے، بڑے نرم بول والا ہے، بڑی محبتیں بانٹنے والا ہے، بڑی رشتہ داریوں کو جوڑنے والا ہے، بڑے صدقے کرنے والا ہے، بڑی خدمت کرنے والا ہے۔ یہ مکہ والے آپ کی نبوت سے پہلے آپ کے بارے میں کہا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جب نبوت کا اعلان کرنے کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر چڑھ کر کے اور مکہ والوں کو آواز دی ہے تو سب آ گئے. جو نہیں آیا اس نے اپنا قاصد بھیج دیا کہ جاؤ محمد نے بلایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بڑی اہم بات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا تھا، مکہ والوں یہ بتاؤ تم مجھے سچا جانتے ہو یا جھوٹا جانتے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، تو ہم آپ کی بات کو تو غلط مان ہی نہیں سکتے، آپ بالکل سچے ہیں. فرمایا اچھا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم کو تہس نہس کر دے گا تو تم میری بات مان لو گے؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ساری زندگی کبھی کوئی غلط خبر دی ہی نہیں، تو ہم اس کی تحقیق کیے بغیر دشمن سے مقابلے کی تیاری کریں گے. اتنا اچھا، اتنا سچا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے جانا اور مانا، اور پھر اسی سچائی کے ساتھ اور اسی اچھائی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. تو جو اچھے لوگ تھے، فطرتاً جو اچھے لوگ تھے، ان اچھوں نے اچھے کی اچھی بات کو فوراً قبول کر لیا. ان اچھوں نے اچھے کی اچھی بات کو فوراً قبول کر لیا. سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خدیجہ کو بتایا. خدیجہ بھی اچھی تھی کیونکہ اچھے کے ساتھ رہ رہی تھی، تو اچھے کی بات کو، اچھی بات کو فوراً قبول کر لیا اور ایمان قبول کر لیا، ایمان میں داخل ہو گئی، نبوت کا اقرار کر لیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو شروع سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کاٹے دوست تھے کہ ہر وقت ساتھ رہنا، ہر وقت اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ہر وقت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اپنی نبوت کی خبر دی. ابھی آپ کی بات پوری بھی نہیں ہونے پائی تھی کہ ابو بکر کہنے لگے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ. تو اچھے اچھی بات کو قبول کرتے چلے گئے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو ابھی اچھے نہیں بنے تھے آپ کی صحبت میں آئے، آپ کی صحبت میں آ کر آپ نے ان کو اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا، اتنا اچھا بنا دیا کہ پھر قرآن میں ان اچھوں کے لیے اعلان کیا گیا. قرآن میں اعلان کیا گیا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، یہ اچھے لوگ ہیں اور ان سب اچھوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، ان سب اچھوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحبت میں جب ان کو اچھا بنایا تو ان کے اچھے ہونے پر مہر لگائی اور کیا فرمایا الصحابۃ کلھم عدول، میرے سارے صحابہ اچھے ہیں، میرے سارے صحابہ اچھے ہیں. تو ہم کو دنیا کے اندر اچھا بننے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے بھیجا گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کا عملی نمونہ پیش کیا. آپ خود اچھے بن کر آئے اور جو آپ کی صحبت میں آتا چلا گیا وہ اچھا بنتا چلا گیا. امیر آیا، غریب آیا، شہری آیا، دیہاتی آیا، دیسی آیا، پردیسی آیا، اور پڑھا لکھا آیا، بے پڑھا آیا، گنوار آیا، سلیقہ مند آیا، جو بھی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت میں رہ کر اچھا بنتا چلا گیا. اور یاد رکھیں کہ جو آج کے زمانے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی اختیار کر لے گا اللہ اسے اچھا بنا دیں گے، اللہ اسے اچھا بنا دیں گے. اب اچھا صحابہ کتنے اچھے بنے؟ نماز کے اعتبار سے اتنی اچھی نماز ان کی بن گئی کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اپنی
اپنی مردہ سواری کو زندہ کرا لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آٹے کی چکی کو چلوا لیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے مردہ بیٹے کو زندہ کروا لیا، نماز اتنی اچھی بن گئی، اللہ سے تعلق اتنا اچھا بن گیا کہ چاروں طرف سے دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے اور 3 لاکھ کی فوج نے گھیر لیا، کہیں سے نکلنے کا راستہ نہیں، کل 3000 مقابلے پر 3 لاکھ۔ اللہ سے تعلق کتنا اچھا بنا کہ ان 3000 کا ایک امیر وہ آگے بڑھا اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر ایک آواز لگائی، یا رب محمد انصر امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مدد فرما دیجئے۔ 1 بار 2 بار 3 بار اور تیسری بار یہ جملہ پورا ہوا کہ آسمان کے دروازے کھلے اور گھوڑ سوار زمین پر اتر آئے، اور 3 لاکھ کے مقابلے میں 3000 کامیاب ہو گئے۔ اللہ سے تعلق اتنا اچھا بنا، معاشرت کتنی اچھی بنی، اللہ اکبر۔ صحابہ اور صحابیات کی گھریلو زندگی کو آپ اٹھا کر دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو بھی عملی طور سے دکھایا کہ معاشرت کے اچھے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ، ان دونوں میں آپس میں کچھ کھٹپٹ ہو گئی، اور کھٹپٹ ہوئی تو حضرت عائشہ کی آواز تیز ہو گئی، ادھر عائشہ کی آواز تیز ہوئی اور ادھر ابا جان آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب عائشہ کی آواز کو سنا اور یہ دیکھا کہ رسول اللہ بھی کھڑے ہیں تو غصے میں عائشہ کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ مارنے کے لیے اٹھایا کہ عائشہ تیری یہ مجال کہ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو تیز کرے، اور ہاتھ اٹھائی تھا کہ اللہ کے رسول بیچ میں آ گئے، اور بیچ میں آ کر ابوبکر کے ہاتھ سے عائشہ کے ہاتھ کو چھڑایا۔ ابوبکر اتنے غصے میں کہ گھر سے باہر نکل گئے، ادھر حضرت ابوبکر باہر گئے اور ادھر اللہ کے رسول نے مسکرا کر عائشہ کا چہرہ دیکھا اور کہنے لگے عائشہ دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسے بچایا، دیکھا میں نے تمہیں اس آدمی سے کیسے بچایا۔ حضرت عائشہ بھی مسکرانے لگی، لیکن ڈر بیٹھ گیا، ابا ناراض ہو کر گئے ہیں۔ اب 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے اور ابا گھر میں نہیں آئے۔ 3 دن کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر تشریف لائے تو آج اللہ کے رسول اور عائشہ میں ہنسی مذاق ہو رہا تھا۔ اب یہ جو ہنسی مذاق ہوا اور ابوبکر نے سنا تو ابوبکر آگے بڑھے، کہنے لگے کہ عائشہ جس طرح اپنی لڑائی میں تم نے ہم کو داخل کیا تھا اب اپنی صلح میں بھی ہمیں داخل کرو، جس طرح اپنی لڑائی میں تم نے ہمیں داخل کیا تھا اپنی صلح میں بھی ہمیں داخل کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے جواب دینے سے پہلے بولے ابوبکر وہ تو ہو گئی، ابوبکر وہ تو ہو گئی، وہ تو ہو گئی، ہم نے صلح کر لی، تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور اس واقعے کے ذریعے معاشرے کا ایک اصول بتا دیا اور قیامت تک کے آنے والے گھرانوں کے اختلاف کو ختم کرنے کا ایک اصول بتایا کہ اگر کبھی کھٹپٹ ہو جائے تو بند کمرے میں خود صلح کر لینا، اگر کبھی کھٹپٹ ہو جائے تو بند کمرے میں خود صلح کر لینا، کیونکہ جب بند کمرے میں صلح کرو گے کون چھوٹا بنا کون بڑا بنا، کس نے غلطی مانی اور کس نے نہیں مانی یہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بیچ میں ہے۔ لیکن اگر اس مسئلے کو تم باہر لے گئے، لڑکی والا اپنے گھر والوں میں لے گیا یا لڑکا اپنے گھر والوں میں لے گیا تو پھر کیا ہوگا کہ پھر مسئلہ میری بات کیسے چھوٹی بن جائے، میں غلطی کیسے تسلیم کر لوں، میں کیسے معافی مانگوں، میری ناک کٹ جائے گی۔ اب اس کے نتیجے میں گھر ٹوٹ جائیں گے، گھر بکھر جائیں گے۔
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل کے ذریعے ایک اصول بتا دیا کہ دیکھو جب بھی ایسی کوئی بات ہو تو آپس میں خود صلح کر لینا، خود معاملے کو سلجھا لینا، تمہاری غلطی تم تسلیم کر لینا، اس کی غلطی وہ تسلیم کر لے، تم الزام اس پر رکھ دو، وہ الزام تم پر رکھ دے، لیکن آپس میں خود صلح کر لو، تیسرے کو بیچ میں مت ڈالو، ورنہ گھر بگڑ جائیں گے، اور پھر یہ بات بہت آگے تک چلی جائے گی، صرف ناک کے مسئلے پر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، صرف ناک کے مسئلے پر مقدمات کی نوبت آ جاتی ہے، اس لیے اس کو اپنے بند کمرے سے باہر مت جانے دینا۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول اور عائشہ کے بیچ میں کھٹ پٹ، میرے بھائیوں دوستو عزیزو بزرگوں، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی کھٹ پٹ بھی زیادہ ہوگی، ہاں یہ اصول ہے، کیونکہ جب جس سے محبت ہوتی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرا محبوب میری 100% باتیں مانے اور میرا محبوب جو میں کہوں وہ کرے، یہ تقاضا ہے محبت کا، اور ظاہر بات ہے وقت، حالات، موقع اس کی اجازت نہیں دیتا، اور جب اس کی اجازت نہیں دیتا تو پھر ناراضگی ہوتی ہے۔ اب یہ تقاضا دونوں طرف سے ہوگا، جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ یہ تقاضا ہوگا، عورت یہ چاہے گی کہ شوہر میری 100% باتیں مانے، اور شوہر یہ چاہے گا کہ عورت میری 100% باتیں مانے، اور یہ دونوں کے لیے ممکن نہیں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی 100% باتیں مان لیں، کیونکہ ہر ایک کے سامنے وقت اور حالات کے اعتبار سے تقاضے الگ الگ ہیں، مسائل الگ الگ ہیں، نزاکتیں الگ الگ ہیں، اور اسی بنیاد پر پھر ناراضگی ہوتی ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے۔ تو ناراضگی نہ ہونا، ناراضگی ہو جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو محبت کے شدید ہونے کی علامت ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے بے انتہا محبت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت اچھی کیسے بنے، گھر والوں کے ساتھ اچھی طرح کیسے رہا جائے، خود اچھا بن کر کے دکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، حلوہ بنایا، حلوہ بہت اچھا بنا تو دل چاہا کہ اللہ کے رسول کو کھلا دوں، شوہر کو کھلا دوں۔ باری حضرت عائشہ کی تھی، اللہ کے رسول عائشہ کے ہاں تھے، تو صفیہ پیالے میں حلوہ لے کر عائشہ کے دروازے پر آئیں اور کنڈی بجائی، عائشہ نے دروازہ کھولا، صفیہ خیر تو ہے، اس وقت کیسے؟ کیا عائشہ حلوہ بنایا تھا، حلوہ بہت اچھا بنا، دل چاہا رسول اللہ کو کھلا دوں۔ کہ نہیں اچھا حلوہ لائی ہو؟ کہ ہاں ذرا دیکھوں تو صفیہ نے پیالے سے ڈھکن ہٹایا، اور عائشہ نے جیسی حلوہ دیکھا تو حلوے کے اندر پورا ہاتھ ڈال دیا، اور سارا ہاتھ میں حلوہ لے کر صفیہ کے منہ پہ مل دیا، اور کہنے لگی میری باری، میرا گھر، حلوہ صفیہ کھلائے، میری باری، میرا گھر، حلوہ صفیہ کھلائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی کہ میں تو محبت میں لائی تھی اور عائشہ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور صفیہ کے منہ پہ حلوہ لگا، دیکھا تو پوچھا صفیہ کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے حلوہ بنا کر لائی تھی، حلوہ بہت اچھا تھا، صفیہ نے یہ حلوہ لے کر عائشہ نے یہ حلوہ لے کر میرے منہ پہ مل دیا۔ اور یہ بات کرتے کرتے اللہ کے رسول عائشہ کے پیچھے آ کر کھڑے ہو گئے، اور پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے عائشہ کے دونوں ہاتھ یوں کر کے پکڑ لیے، پیچھے پکڑ لیے، فرمایا صفیہ اب جو پیالے میں حلوہ بچا ہے یہ تم عائشہ کے منہ پہ مل دو۔
حضرت صفیہ نے اس پیالے میں سے حلوہ لیا اور عائشہ کے منہ پہ مل دیا. فرمایا صفیہ برابر ہو گیا, صفیہ برابر ہو گیا, اس نے تمہارے منہ پہ حلوہ لگایا اور تم نے اس کے منہ پہ حلوہ لگا دیا, برابر ہو گیا. تو دونوں مسکرانے لگے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب اپنے چہروں سے حلوہ صاف کر کے ایک برتن میں جمع کرو. دونوں نے اپنے چہرے سے حلوہ صاف کر کے برتن میں جمع کیا. فرمایا آؤ اب تینوں مل کر کھائیں گے, آؤ اب تینوں مل کر کھائیں گے. معاشرت اچھی کیسے ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب ہم دیکھیں کہ ہم کیا اپنی معاشرت میں اچھے ہیں. ہمارا اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے, ہمارا اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے, ہمارا اپنی بہنوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہیں اور ساری سہیلیاں اپنے شوہروں کی تعریف بیان کر رہی ہیں. تو ایک نے کہا میرا شوہر شیر کی طرح ہے, بڑا بہادر ہے اور بڑا اس کا رعب ہے اور بڑا اس کا وقار ہے, اس کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی اور جب گرجتا ہے تو اس کے سامنے سب کی آواز پست ہو جاتی ہے. ایک نے کہا میرا شوہر لومڑی کی طرح بڑا چالاک ہے, بڑا تیز ترار ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے. اور پھر تیسری نے اور چوتھی نے جب سب کہہ چکی تب عائشہ سے پوچھا عائشہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ کہنے لگی میرا شوہر تو خرگوش جیسا ہے, میرا شوہر تو خرگوش جیسا ہے. خرگوش ایک ایسا جانور ہے جس میں ہڈی نہیں ہوتی, خرگوش کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوتی, پورا گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے. کہ میرا شوہر تو خرگوش جیسا ہے, کیا مطلب کہ جیسے ہڈی کے بغیر گوشت نرم ہوتا ہے میرا شوہر بھی اتنا ہی نرم ہے, اور جیسا خرگوش ایک نرم اور معصوم جانور ہے میرا شوہر بھی ایسا ہی نرم اور معصوم ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ خرگوش پر ذرا سا ہاتھ پھیرو تو وہ اپنے کان سمیٹ لیتا ہے, اپنے آپ کو سمیٹ لیتا ہے اور مختصر سے مختصر ہوتا چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس ہاتھ پھیرنے والے کے حوالے کر دیتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور آپ کی محبت اور آپ کی کا نرم ہو جانا اور آپ کا گھر والوں کے بالکل حوالے ہو جانا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا. میں کیسا ہوں, میں اپنے گھر والوں کے لیے کیسا ہوں. میرے بھائیوں, دوستوں, عزیزوں, بزرگوں, آج کل بالکل دنیا الٹ گئی ہے. مولانا آدم مصطفیٰ صاحب کیسے ہیں کہ جی بڑے خوش اخلاق ہیں, بڑے خوش مزاج ہیں, 2-2 گھنٹہ بیان کریں تو مسکرا کر بیان کرتے رہتے ہیں. اور گھر والوں سے پوچھا کہ جی مولانا آدم مصطفیٰ کیسے ہیں, کہیں گے الامان الحفیظ. جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ایک بچہ اس کونے میں بھاگتا ہے اور ایک بچہ اس کونے میں بھاگتا ہے اور ایک بیٹی ادھر سے اور ایک بہن ادھر سے کھڑے ہو کر دور سے چھو چھو پھوکے مارتی ہے کہ کہیں ابا کو غصہ نہ آ جائے, کہیں بھیا کو غصہ نہ آ جائے. اور جس وقت مولانا آدم مصطفیٰ گھر سے باہر قدم نکالتے ہیں تو گھر کے سارے لوگ الحمدللہ چلے گئے, سکون کی سانس لیتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے, ہم اپنے گھر کے اندر ایسے ہیں, گھر والے محبت سے سوال کر رہے ہیں آپ بہت تھکے لگ رہے ہیں, آپ چائے پیئیں گے, اس کا کوئی جواب ہم نہیں دیتے. اور جواب نہ دینا یہ اپنی مردانگی سمجھتے ہیں اور پیشانی پر بل ڈال کر کے بات کرنا یہ اپنی شان سمجھتے ہیں. حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھریلو ماحول کو خود اچھا بن کر اور اچھا بنا کر دکھایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھا کر آئے, رمضان 10 دن کا اعتکاف اور اعتکاف بھی نبی کا اعتکاف, اور اس اعتکاف سے فارغ ہو کر پھر صبح عید کی نماز پڑھا کر خطبہ دے کر تھکے
تھکے ہارے واپس آ کر لیٹے ہیں اور چادر اوڑھ لی ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں داخل ہو رہے ہیں. دیکھا کہ اللہ کے رسول چادر اوڑھے سو رہے ہیں. چپکے چپکے قدم آگے بڑھائے. ابھی چند قدم ہی بڑھے تھے کہ اندر سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے کچھ اشعار گنگنانے کی آواز آنا شروع ہو گئی اور ساتھ سہیلیوں کی بھی آوازیں آنے لگی جو بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھیں اور اشعار پڑھ رہی تھیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور دبی آواز میں عائشہ کو آواز دی, عائشہ عائشہ چپ کر, اللہ کے رسول سو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ہٹائے بغیر اندر سے ابو بکر کو جواب دیا, ابو بکر آج ان کو مت روکو, آج عید کا دن ہے, انہیں خوشی منانے دو. ابو بکر آج عید کا دن ہے, انہیں خوشی منانے دو. گھر کی معاشرت اچھی کیسے ہوگی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اچھی معاشرت بنا کر اور دکھا کر ہمیں اور آپ کو سکھائی. اب ہم غور کریں کہ کیا ہماری معاشرت اچھی ہے اور ہم اس معاشرے کے ایک اچھے فرد ہیں, اچھے شوہر ہیں, اچھے باپ ہیں, اچھے بھائی ہیں, اچھے بیٹے ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے. ایک بیٹا ہے وہ اپنے بارے میں سوچے, کیا میں اچھا بیٹا ہوں؟ کیا میری ماں مجھ سے خوش ہے؟ کیا میرا باپ مجھ سے خوش ہے؟ کیا میں ماں کا خدمت گزار ہوں؟ کیا میں اپنے باپ کا خدمت گزار ہوں؟ کیا میں ان کا فرما بردار ہوں؟ میں اچھا بیٹا ہوں؟ مجھ کو دیکھ کر کے میرے ماں باپ کے چہرے پر اطمینان اور سکون کے آثار ظاہر ہوتے ہیں. مجھ کو دیکھ کر میری ماں کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, میرے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے, یا مجھ کو دیکھ کر ان کی پیشانیوں پر لکیریں پڑ جاتی ہیں, یا مجھ کو دیکھ کر وہ اپنا چہرہ پھیرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. میں کیسا بیٹا ہوں؟ میں اچھا بیٹا بنا کہ نہیں بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا بیٹا کیسا ہوگا یہ بھی بتا دیا. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوں, پھر میری ماں آواز دے بیٹا محمد, تو نماز توڑ کر امی کا جواب دوں گا, نماز بعد میں پوری کروں گا. کیا میں نے ماں کی ایسی اطاعت کی؟ کیا میں نے باپ کی ایسی خدمت کی کہ باپ راضی ہو جائے اور میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں اور میری ماں میرے لیے مغفرت کی دعا کر دے؟ ہماری والدہ اس وقت بیمار ہیں اور ان کی دماغ کی نسیں خشک ہو رہی ہیں, تو ان کو کچھ یاد نہیں رہتا, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں کیا نہیں کہہ رہی ہوں. تو ایک دن میں نے ان کو لٹالا, استنجا کروایا, استنجا کروا کر کے میں ان کو لٹالنے لگا. تو میں نے ان سے کہا, میں آپا کہتا ہوں والدہ سے, میں نے کہا آپا آپ ایک بار کہہ دیجئے اللہ میرے بیٹے کو جنت دے دے. تو کہنے لگی ہاں میں دعا کرتی ہوں اللہ اس ستانے والے بیٹے کو جنت دے دے. تو میں نے کہا کہ میں نے کیا ستایا آپ کو؟ کہنے نہیں تم مجھے بہت ستاتے ہو. میں نے کہا کیا؟ کہ مجھے تم بار بار پیشاب کرانے لے جاتے ہو, مجھے وضو کراتے ہو, مجھے نماز پڑھاتے ہو, مجھے کھانا کھلاتے ہو, مجھے چائے پلاتے ہو, کتنا ستاتے ہو. پھر خوب ہنسی. تو کیا میں اپنی ماں کے لیے اچھا بیٹا بنا؟ کیا میں اپنے باپ کے لیے اچھا بیٹا بنا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ غلام خرید کر لائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا, اور لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا, یا رسول اللہ یہ غلام ہے, یہ آپ کی خدمت میں رہے گا اور آپ کے سارے کام کرے گا. وہ غلام آپ کی خدمت میں رہنے لگا. اچھا وہ خاندانی غلام نہیں تھا, وہ ایک رئیس زادہ تھا. وہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ گیا تھا پکنک منانے, سیر و تفریح کے لیے. وہاں دشمنوں نے قافلہ لوٹا اور مال لوٹ کر لے گئے, عورتوں کو باندی بنا کر بیچ دیا, بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا.
تو زید، ان کا نام زید تھا، وہ بکتے بکتے مکہ آئے، مکہ میں خدیجہ نے خریدا، رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب یہ زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے لگے، خدمت کرنے لگے۔ ان کے والد حارثہ، ان کو پتا چلا کہ جی ہمارا بیٹا تو مکہ میں محمد ابن عبداللہ نامی ایک شخص ہے، اس کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو وہ حضرت حارثہ تلاش کرتے کرتے اور پتہ کرتے کرتے جب پتہ چل گیا کہ جی فلاں جگہ پر ہیں، حج میں آنے والوں نے جا کر بتایا کہ ہم نے تمہارے بیٹے کو محمد ابن عبداللہ نامی شخص کے ساتھ منی اور عرفات میں دیکھا ہے، اور وہ بنو ہاشم کا ایک نوجوان ہے، اس کے پاس ہے۔ تو یہ بہت سارا مال اور سامان اور پیسہ یہ سب لے کر کے آئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ شریف ہیں اور شریفوں کی اولاد ہیں، ہم آپ کے پاس اپنی ایک حاجت لے کر آئے ہیں۔ کہ کیا حاجت؟ کہ ہمارا بیٹا زید آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی قیمت پہ آپ نے اسے خریدا ہے وہ قیمت اور جو مال لینا چاہیں وہ مال آپ ہم سے لے لیں اور ہمارے بیٹے کو ہمیں واپس کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اتنی سی بات، اتنی سی بات؟ کہنے لگے ہاں یقیناً آپ کریم ابن کریم ہیں، اس لیے آپ کے لیے اتنی سی بات ہے، لیکن ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میں تمہارے بیٹے کو تمہارے سامنے بلائے دیتا ہوں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو تو مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے اور کوئی سامان نہیں چاہیے، سب تمہارا سامان تمہیں مبارک اور تم اپنے بیٹے کو لے جاؤ۔ لیکن اگر وہ تمہارے ساتھ جانے کو تیار نہ ہو تو پھر میں زبردستی نہیں کروں گا۔ تو باپ نے کہا کہ آپ نے بڑے انصاف کی بات بلکہ احسان کی بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی زید زید زید، زید آئے اور آ کر کے کھڑے ہو گئے، جی یا رسول اللہ آپ نے مجھے پکارا؟ آپ نے فرمایا ہاں زید، انہیں جانتے ہو کون ہیں؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے ابا ہیں۔ اور انہیں جانتے ہو یہ کون ہیں؟ جی یا رسول اللہ یہ میرے چاچا ہیں۔ اور انہیں پہچانتے ہو یہ کون ہیں؟ جی یا رسول اللہ یہ میرا بھیا ہے۔ زید یہ تم کو لینے کے لیے آئے ہیں، تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، اور نہ جانا چاہو تو میرے حال سے تم باخبر۔ زید نے باپ کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر چچا کے چہرے پر نگاہ ڈالی، پھر بھائی کے چہرے پر نگاہ ڈالی، اور تینوں کو دیکھنے کے بعد پھر یوں گھوم کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نگاہ ڈالی اور یوں کہنے لگے فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ، فدا ہو ابی و امی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ بھلا میں آپ کو چھوڑ کر ان کے ساتھ جاؤں گا؟ باپ کہنے لگا بیٹا تو آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہا ہے؟ چچا نے کہا بیٹا تم باپ بھائی بہن سب کو چھوڑ کر، گھر کے آرام کو چھوڑ کر، آزادی کی زندگی کو چھوڑ کر اس غلامی کو ترجیح دے رہے ہو؟ بھائی نے کہا بھیا تم اپنی امی کو، ابا کو، بہنوں کو، ان سب کو چھوڑ کر اور غلامی کی زندگی گزارنے کو تیار ہو؟ زید کہنے لگے ہاں ابا، ہاں چاچا، ہاں بھیا، تمہاری ساری باتیں سر آنکھوں پر، لیکن جو بات میں نے ان میں دیکھی ہے وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی، وہ تم میں سے کسی میں نظر نہیں آتی۔ تمہاری ہزار آزادیوں پر میں اس غلامی کو ترجیح دوں گا۔ اتنا کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے ہاتھ بڑھائے اور زید نے چھلانگ لگائی اور آ کر کے آپ کی گودی میں بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کر کے زید کو چمٹا لیا اور چمٹا کر کے کہنے لگے زید آج سے میرا غلام نہیں، آج سے میرا بیٹا ہے۔ زید آج سے میرا غلام نہیں، زید آج سے میرا بیٹا ہے۔ ہاں میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم مالک ہیں، ہم مالک ہیں ہماری فیکٹری میں، ہماری دکان میں، ہمارے کارخانوں میں، ہمارے کھیتوں پر، ہمارے آفسوں میں ہمارے ماتحت دسیوں لوگ کام کرتے ہیں۔ کیا وہ بھی میرے بارے میں ایسا سوچتے ہیں؟ کیا میں ایک اچھا حاکم بنا؟ کیا میں ایک اچھا مالک بنا؟
کیا میں نے اپنے نوکروں کے ساتھ اور ماتحتوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ سب کو چھوڑ کر مجھے ترجیح دینے لگے؟ اگر ہاں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور نہیں تو اچھا بننے کی ضرورت، اچھا حاکم بننے کی ضرورت، اچھا مالک بننے کی ضرورت، اچھا ذمہ دار بننے کی ضرورت، کہ ماتحت رہنے والا ہماری ماتحتی میں رہنا آزادی کے مقابلے میں پسند کرے، کہ نہیں میں ان کے ساتھ رہنا زیادہ پسند کروں گا بنسبت اس کے کہ مجھے بڑا عہدہ دے دیا جائے۔ میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بنانا اور اچھا بننا سکھانے آئے تھے۔ ہر چیز کو اچھا بناؤ۔ تو میں نے چند مثالیں پیش کر دی، ورنہ یہ مضمون تو ایسا ہے کہ ایک ایک چیز کو اگر بیان کروں کہ اللہ کے نبی کی یہ چیز کیسی تھی اور ہماری کیسی ہے، اللہ کے نبی نے کیا سکھایا اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ایک بہت لمبا مضمون ہے، بہت بڑا مضمون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہماری زندگی کے بارے میں بتایا، نماز اچھی، عبادت اچھی، معاملات اچھے، معاشرت اچھی، اخلاق اچھے، کردار اچھا، یہ سب اچھا، ایسے ہی ہمارے دن اور رات اچھے ہوں، ہمارا دن اچھا ہو، ہماری رات اچھی ہو۔ رات اچھی کیسے ہوگی؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ رات اچھی کیسے ہوگی؟ کہ یہ رات میری اللہ سے راز و نیاز میں گزرے، اللہ سے باتوں میں گزرے، اللہ کا کلام پڑھنے، سننے، سمجھنے میں گزرے۔ ماشاءاللہ حافظ قرآن ہوئے ہیں، حفظ مکمل ہوا ہے، پورے قرآن کو سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس قرآن کا حق یہ ہے کہ راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے اس کو پڑھا جائے۔ یہ ذمہ داری ہے، حافظ قرآن کی یہ ذمہ داری ہے کہ قرآن کو رات کے کسی حصے میں تھوڑا یا زیادہ جو ممکن ہو، اللہ جتنی استعداد دے اور جتنا موقع دے اتنا قرآن پڑھو۔ کتنا؟ قرآن نے خود بتا دیا، آدھی رات یہ نہ کر سکو 1/3، یہ بھی نہ کر سکو تھوڑا سا حصہ، منہ قلیلا، تھوڑی دیر، آدھا پارا، پاؤ پارا، اللہ کو سناؤ۔ کیسے سناؤ؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خوب اچھا پڑھ کر سناؤ۔ رات اچھی گزارو، رات کو اچھا بناؤ، گناہ سے پاک کرو۔ یہ ذمہ داری سب کی ہے کہ راتوں کو گناہوں سے پاک کیا جائے، رات گندی نہ ہو۔ میرے بھائیو، میرے بھائیو، میرے بھائیو، اس زمانے میں رات کے بربادی کا انتظام کیا گیا موبائل کے ذریعے سے۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا چھوٹا، کیا بڑا، کیا مرد، کیا عورت، دن بھر کے کاموں کے بعد رات کو بستر پر جب لیٹتا ہے تو آنکھ اللہم بسمک اموت و احیا کے بجائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بجائے، اللہ کے ذکر کے بجائے، درود کے بجائے، قرآن کے بجائے، موبائل کے ڈراموں اور موبائل کے گانوں اور موبائل کی نیوز اور موبائل کی واہی تباہی ان کو دیکھتے دیکھتے بند ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ بیماری ایسی ہے کوئی نہ بچ سکا، کوئی نہ بچ سکا۔ سب، ہر ایک، کیا نمازی، کیا بے نمازی، کیا دیندار اور کیا بے دین، کیا پڑھا لکھا اور کیا بے پڑھا لکھا، سب اسی میں لگ گئے۔ دعا سکھائی گئی تھی، اللہم بسمک اموت، اللہ تیرے نام پر مرتا ہوں، پتہ نہیں صبح آنکھ کھلے گی کہ نہیں کھلے گی، پتہ
پتہ نہیں یہ اگلی صبح مجھے میسر ہوگی کہ نہیں ہوگی. میرے دن کا اختتام اور میری زندگی کا اختتام کس عمل کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کیا سن کر، کیا دیکھ کر؟ اور تو اور کانوں میں لیڈ لگا کر کہ کوئی دوسرا نہ سن سکے، اور آواز براہ راست دماغ کے رگ و ریشے میں داخل ہو جائے، تاکہ اگر کہیں کسی گوشے میں ایمان کی حرارت موجود بھی ہو تو وہ ختم ہو جائے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ ایک ناسور ہے جو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا گیا اور سب مبتلا ہو گئے. سب مبتلا ہو گئے اور احساس بھی نہیں ہے. احساس بھی نہیں ہے کہ میری رات کی ابتدا اور میرا سونا کیسے ہو رہا ہے، میں کس طرح سو رہا ہوں. حکم یہ ملا تھا کہ ایمان کے ساتھ سونا، اللہ کا نام لے کر سونا، کلمہ پڑھ کر سونا. کبھی زمانہ تھا کہ گھر میں جب سونے کے لیے بچے لیٹا کرتے تھے تو ماں اور باپ بچوں کو کلمہ پڑھواتے تھے، دعا پڑھواتے تھے. پھر یہ کہا جاتا تھا اب دعا پڑھ لی ہے، آواز نہ نکلے، آنکھ نہ کھلے، کلمہ پڑھ چکے ہو، دعا پڑھ چکے ہو، چپ چاپ سو جاؤ. لیکن اب سب کے سیپریٹ روم ہیں اور سب کی سیپریٹ لائف ہے، سب کے اپنے موبائل ہیں، سب کے اپنے تعلقات ہیں، سب کی اپنی پرسنل چیٹنگ ہیں، سب کے اپنے پرسنل اکاؤنٹس ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا دکھا جا رہا ہے، کیا کیا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں. جس کا نتیجہ ہے کہ ہر آنے والا دن ایمان کو کمزور کرتا چلا جا رہا ہے، اور ایمان والے کے اندر سے وہ ہمت، وہ شجاعت، وہ بہادری، وہ ولولہ، وہ جوش، وہ ایمان، وہ طاقت، وہ اللہ کے سامنے آہوزاری، وہ اللہ کے وعدوں پر یقین، وہ اللہ کی نصرت اور مدد کا یقین، یہ سب نکلتا چلا گیا، سب دور ہوتا چلا گیا. نتیجتاً بزدلی چھا گئی، خوف چھا گیا، ہمتیں پست ہو گئیں، مردنی چھا گئی، نا امیدی چھا گئی، مایوسی چھا گئی، اور حالات سے اتنے متاثر ہو گئے کہ ان سے نکلنے کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیا. یہ سب ایسے ہی نہیں ہو گیا. جب تک ہم اچھے تھے سب کچھ اچھا تھا، جب ہم بگڑ گئے سب کچھ بگڑ گیا. ہم چاہتے ہیں سب اچھا ہو تو ہمیں اچھا بننا پڑے گا. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، ہم طے کر لیں گے، ہم فیصلہ کر لیں گے اپنے کو بدلنے کا، اپنے کو اچھا بنانے کا، تو اللہ آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اللہ کا نظام آج بھی اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے. اور اگر ہم نے اپنے آپ کو اچھا بنانے کا فیصلہ نہ کیا تو میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگوں، پھر ہماری حیثیت ایک فٹ بال کی ہوگی. فٹ بال، ادھر 12 کھلاڑی، ادھر 12 کھلاڑی، ادھر سے لات پڑی تو ادھر آ گئی اور ادھر سے لات پڑی تو ادھر پہنچ گئی، کہ پھر پوری قوم کا مقدر فٹ بال بن جائے گا. ادھر سے لات پڑھ کر ادھر کے گول میں چلی گئی، جیت کا جشن انہوں نے منایا، اور ادھر سے لات پڑھ کر ادھر کے گول میں چلی گئی تو جیت کا جشن انہوں نے بنایا. فٹ بال کے مقدر میں ٹھوکریں کھانا ہی لکھا تھا، وہ ٹھوکریں ہی کھاتی رہ گئی. گول فٹ بال سے ہوا تھا، پوائنٹ فٹ بال سے ملے تھے، کامیابی فٹ بال کے ذریعے ملی تھی. لیکن جب کامیابی مل گئی تو کامیابی کے جشن میں وہ سب چور ہو گئے، فٹ بال کسی کو یاد نہ رہی.
فٹبال کسی کو یاد نہ رہی کہ ہمیں اس کے ذریعے سے کامیابی ملی تھی. اللہ کرے کہ میرے اشارے آپ کی سمجھ میں آ جائیں, آپ سمجھ سکیں کہ ہماری اس وقت حیثیت کیا ہے, اور اس حیثیت کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے, کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے, اس کے ذمہ دار ہم نے خود اپنی اس حیثیت کو ایسا بنایا ہے. جب باطل نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو جیسے چاہو بانٹ دو, ان کے جس طرح چاہے ٹکڑے کر لو, ان کو جتنی صفوں میں چاہے تقسیم کر دو, جب یہ سمجھ لیا اور سمجھ کر اس نے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کیے, اور ہمارا حال یہ ہو گیا جو قرآن نے بیان کیا, تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتا, کہ نظر تو یہ آیا کہ سب ایک جگہ ہیں لیکن اندر سے دل پھٹے پڑے ہوئے ہیں. میں اس کے ساتھ نہیں اور میں اس کے ساتھ نہیں, میں اس کے پاس نہیں اور میں اس کے پاس نہیں. میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, اس لیے اچھا بننے کی ضرورت ہے کہ ہم اچھے بنیں اور اچھا بنانے کی محنت کریں. محنت کہاں سے ہوگی؟ کہ محنت گھر سے ہوگی, کہ اولاد کو اچھا بناؤ, بھائی بہنوں کو اچھا بناؤ, عزیز رشتہ دار کو اچھا بناؤ. قرآنی ترتیب ہے یہ قرآنی ترتیب ہے. وَانذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, کہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھائیے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بستی والوں, اپنے محلے والوں کو سمجھائیے, اور پھر ان کے اطراف میں جو لوگ بسے ہوئے ہیں قبائل کی شکلوں میں, پہاڑیوں پر, شہروں میں, دیہاتوں میں, ان کو سمجھائیے. اور پھر فرمایا رحمت للعالمین کہ آپ ساری کائنات کے لیے ہیں, کافۃ للناس, ساری کائنات کے لیے آپ کو بھیجا گیا. آپ خود اچھے, ساری کائنات کو اچھا بنانے کے لیے آپ کو بھیجا گیا. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ایک طرف لتنذر ام القری ومن حولہا کا کام کرے گی, اور دوسری طرف وما ارسلناک الا کافۃ للعالمین کا کام کرے گی. ہم پر پوری امت کی ذمہ داری, پوری عالم انسانیت کی ذمہ داری کہ ہم ساری انسانیت کے سامنے, چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, ہم اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا کر پیش کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ قرآن کہہ کر گیا, یہ محمد رسول اللہ کہہ کر گئے. خیر الناس من ينفع الناس, تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے ذریعے سے لوگ اچھے بنتے چلے جائیں, جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا چلا جائے. اپنے کو ایسا بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف بیان کیے گئے کہ آپ کیسے تھے, کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے تھے, آپ بھوکوں کو کھانا کھلانے والے تھے, آپ یتیموں کی پرورش کرنے والے تھے, آپ غمخاروں کا غم بانٹنے والے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, آخری وقت ہے. آپ نے آخری وقت میں جو باتیں فرمائی اس میں ایک بات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو آس پاس کے آنے والے لوگوں کو ہدیہ دیتے رہنا جیسے میں ان لوگوں کو ہدیہ دیتا رہا ہوں. میرے بھائیو, دوستو, عزیزو, بزرگو, ہم دینے کے بجائے لینے والے بن گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے افضل ہے. ہم کو دینے والا بنایا گیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں فرمایا انما انا قاسمون, انما انا قاسمون, اے لوگوں میں دینے والا بن کر آیا ہوں, میں دینے والا بن کر آیا ہوں. تو اس نبی کا امتی ہاتھ پھیلانے والا نہیں بن سکتا, ہاتھ پھیلانے والا نہیں بن سکتا, بلکہ اس کے پاس اگر ایک روٹی ہوگی تو اسے ایک روٹی میں آدھی روٹی پہلے دے گا پھر آدھی کھائے گا. اس امت کی شان یہ ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پڑوسی کے تم پر کیا حق ہیں. پوچھا یا رسول اللہ مسلمان پڑوسی یا غیر مسلم پڑوسی؟ فرمایا کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا تم پر حق ہے. کیا؟ وہ بھوکا ہو تو اسے کھانا کھلاؤ، وہ ننگا ہو تو اسے کپڑا پہناؤ، وہ قرضدار ہو اور اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہو تو اس کا قرضہ ادا کرو. وہ قرضدار ہو اور اللہ نے تمہیں گنجائش دی ہو تو اس کا قرضہ ادا کرو، اور اس کی بچیوں کی ایسی حفاظت کرو جیسے تم اپنی بچیوں کی حفاظت کرتے ہو. میں اچھا پڑوسی بنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اچھا پڑوسی بننا سکھایا کہ اچھا پڑوسی کیسا ہوتا ہے. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، بزرگو، یہ امت اچھا بننے کے لیے آئی اور اچھا بنانے کے لیے آئی. قرآن اچھا بننا سکھاتا ہے اور اچھا بنانا سکھاتا ہے. رسول اللہ کی سیرت اچھا بننا سکھاتی ہے اور اچھا بنانا سکھاتی ہے. ہم سیرت کے پڑھنے والے ہیں تو ہم نے اس سیرت کو پڑھ کر اپنے کو کتنا اچھا بنا لیا، اور ہم نے دوسروں کو اچھا بنانے کی کتنی فکر کر لی. یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے میدان میں اس ذمہ داری کے متعلق سوال ہوگا کہ ہم نے تم کو دنیا میں اس مقصد سے بھیجا تھا، تم نے یہ مقصد پورا کیا یا نہیں کیا. اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، عزیزو، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اچھے بنیں. ہم اچھے بنیں، اپنی زبان کے اچھے بنیں، اپنی آنکھ کے اچھے بنیں، اپنے کان کے اچھے بنیں، اپنے اخلاق کے اچھے بنیں، اپنے معاملات کے اچھے بنیں، اپنے گھریلو رہن سہن کے اچھے بنیں، اپنی معاشرت کے اچھے بنیں، اپنے کردار کے اچھے بنیں، اپنے وعدے کے اچھے بنیں. ہر ایک کی ذمہ داری ہے. عورت اپنی ذمہ داری ادا کرے، مرد اپنی ذمہ داری ادا کرے. اب زبان کے اچھے بنے تو جھوٹ سے زبان پاک ہو، غیبت سے زبان پاک ہو، بہتان سے زبان پاک ہو، عیب لگانے سے زبان پاک ہو، غلط بیانی سے زبان پاک ہو، کسی کے عیب اچھالنے سے زبان پاک ہو. یہ زبان کیا کرے؟ زبان جب بولے سچ بولے، جب بولے مضبوط بات بولے، جب بولے نرم بات بولے، سخت بول نہ بولے. اللہ نے انسان کے جسم میں دو چیزیں بغیر ہڈی کی بنائی ہیں، زبان بغیر ہڈی کی، دل بغیر ہڈی کا. دونوں کو نرم بنایا اور دونوں کی نرمی کو پسند فرمایا. زبان میں ہڈی نہیں، اس لیے زبان کی نرمی پسند. دل میں ہڈی نہیں، دل کی نرمی پسند. دل کو نرم بناؤ، زبان کو نرم بناؤ. کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. تو ایک نیت کرو کہ انشاءاللہ آج سے اپنے کو اچھا بنانے کی کوشش کریں گے. جو آسانی سے کر سکتے ہیں اسے فوراً شروع کر دیں، اور جس میں مشکل ہو رہی ہے اسے اللہ سے مانگنا شروع کر دیں. کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک لائن سے، صرف ایک لائن سے نیت کر لو کہ جی آج سے میں انشاءاللہ اپنی زبان کو اچھا بناؤں. بس اتنی نیت کر لو. میں سب کی نہیں کہہ رہا، صرف ایک بات کہہ رہا ہوں. ایک بات، بس ایک بات، آج کے جلسے کی ایک بات. یہ سارا مجمع، عورتوں کا بھی مردوں کا بھی، یہاں سے یہ نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ میں اپنی زبان کا اچھا بناؤں. اور روزانہ رات کو لیٹتے وقت اس کا محاسبہ کر لینا کہ میں آج کا دن میں نے زبان کا اچھا بن کر گزارا یا زبان کا برا بن کر گزارا. روزانہ 5 منٹ لگیں گے، بس 5 منٹ. 5 منٹ یہ رات کو سونے سے پہلے بستر پر لیٹ کر یہ سوچ لینا آج کا دن میری زبان کا اچھا گزرا یا آج کا دن میری زبان کا برا گزرا. اچھا گزرا الحمدللہ، غلطی ہو گئی استغفراللہ. کریں گے؟ سب کریں گے انشاءاللہ. صرف اتنی سی بات کہ میں آج کے اس جلسے میں یہ نیت کر کے یہاں سے اٹھتا ہوں کہ میں اپنی زبان کو اچھا بناؤں گا. خدا کی قسم زبان اچھی بن گئی، ساری زندگی اچھی بن جائے گی.
کریں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے بھی اچھا بنا دے اور آپ سب کو بھی اچھا بنا دے. کہنے سننے سے زیادہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے.